اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم زکوٰۃ نکالتے ہو یہ تمہارے مال کو پاک کرتا ہے۔ مسلمان کا مال پاک ہوتا ہے زکوٰۃ نکالنے سے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ مسلمانوں کو مزید تفصیل بتائی ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا مال پاک ہو تو زکوٰۃ نکالو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا وجود پاک ہو، تمہارا قلب پاک ہو، تمہارا نفس پاک ہو، تو پھر اپنے مال میں سے صدقہ نکالو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، انفاق فی سبیل اللہ کرو، اپنے جان اور اپنی مال سے جہاد کرو۔ قرآن میں بہت واضح حکم ہے یہ، اور پورے دین کی یہ حکمت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو پاک کرے، اس کے دلوں کی بیماریاں دور کرے، اس کے وجود کو پاک کرے، اس کو خیر اور برکت عطا کرے، تو اس کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ اپنے مال میں سے صدقہ نکالے، وہ اپنے مال میں سے بھوکوں کو کھانا کھلائے، وہ اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اور یہ زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ تم پر فرض ہے جو تمہارے مال کو پاک کرتی ہے، اور جب تم اس کے علاوہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہو یتیم و بیواؤں اور مساکین پر اور اللہ کی راہ میں جہاد پر، تو یہ تمہیں پاک کرتی ہے۔ اور یہ حکم ہے جب کوئی آپ کے پاس آئے کہ میرے لیے دعا کریں۔ سیدی رسول اللہ کے پاس یہ مشرک آیا کرتے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، اسلام قبول کرتے اور فرماتے کہ سیدی ہم کو پاک کریں، تو اللہ نے قرآن میں اس کی آیتیں نازل فرمائیں، خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مال سے صدقہ نکلوائیں، وتطہرہم، اور ان کو پاک کریں، طاہر کریں ان کو، وصلی علیہم، اور پھر دعا کریں ان کے لیے، اور پھر آپ کی دعا سے ان کو فیض ملے گا۔ آپ بزرگوں کے پاس جاتے ہو دعا کرانے کے لیے تو یہ طریقہ ہوتا ہے، خالی سوکھی بھی کوئی دعا نہیں لگتی کسی کی۔ اللہ کہتا ہے کہ تم اگر سنجیدہ ہو دعا کرانے کے لیے تو پہلے آؤ میری مخلوق کی خدمت کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، یتیموں بیواؤں مساکین کی کفالت کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تاکہ مجھے معلوم ہو کہ تم سنجیدہ ہو کہ تمہیں دعا دی جائے، اور پھر تمہارا وجود اس قابل ہوگا۔ جب تم صدقہ دیتے ہو تو یہ اللہ کے جلال کو ٹھنڈا کرتا ہے، جب تم صدقہ دیتے ہو تو تمہارے وجود کے اندر جو بیماریاں ہیں تمہارے قلب اور نفس کی، اللہ ان کو پاک کرتا ہے۔ پھر جب تمہیں دعا دی جاتی ہے تو وہ دعا تمہیں لگتی ہے، جیسے تم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو اور اس سے کہتے ہو مجھے دوا دیں، تو وہ کہتا ہے آپ کو میں دوا بھی دے رہا ہوں، لیکن آپ نے ٹھنڈ سے پرہیز کرنا ہے، آپ نے کھٹی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، آپ نے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ وہ پرہیز ساتھ بتاتا ہے کہ خالی اگر پرہیز نہ کرو گے تو میری دوا سے تمہیں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ رمضان کے روزے اگر تم نے توڑ دیے، اللہ نے یہ نہیں کہا تم سے کہ تم 60 دن نمازیں پڑھو تو تمہاری رمضان کے روزے کا کفارہ ہو جائے گا۔ اگر تم نے روزہ توڑا ہے تو کیا کفارہ ہے اس کا؟ اللہ نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ کو بہت محبوب ہے یہ بات کہ مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، پیاسوں کو پانی پلایا جائے۔ تمہارے روزے کا کفارہ پورا نہیں ہوتا، تم حج کر لو تمہارے روزے کا کفارہ پورا نہیں ہوگا۔ تم سارے سال روزے رکھتے رہو، یا تو 60 روزے رکھو جو اللہ نے کہا ہے، جو تم نے توڑے ایک روزہ توڑنے پر، ورنہ اللہ نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ نہیں رکھ سکتے روزے، فدیہ دینا ہے اس کا، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کیوں اللہ بار بار مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بات کرتا ہے؟ اس میں تمہارا مال بھی خرچ ہوتا ہے، یہ تمہیں پاک کرتا ہے، اور تمہارا مال بھی خرچ ہو رہا ہے، اور امت کے مسکینوں کو رزق اور کھانا بھی مل رہا ہے۔ ہماری عبادتیں بھی ایسی ہیں، ہماری سزائیں بھی ایسی ہیں کہ جو امت کے لیے خیر اور فلاح کا باعث بنتی ہے۔ تم نے عبادت کرنی ہے، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، تم نے کفارے ادا کرنے، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ نے پورا دین تمہارا انسانیت کی خیر کے گرد رکھا ہوا ہے، تمہارے وجود سے خیر نکلے جو اللہ کی مخلوق تک پہنچے، یہی تمہیں پاک کرے گا۔
جب ایک منافق کی، ایک بدکار کی، کہ ریاکار کی، دنیا کو تماشا بنانے والے کی مثال اللہ نے دی تو یہی کہا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے ترغیب نہیں دیتا، وہ مسکینوں کو کھانا نہ کھلاتا ہے نہ دوسروں کو کھلانے دیتا ہے۔ اللہ نے ایک منافق اور ایک ریاکار کی مثال یہ بتائی کہ وہ مساکین کو کھانا نہیں کھلاتا۔ پورا دین ہمارا اس بنیاد پر ہے کہ جب یہ آپ کے پاس آئیں، قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ جب یہ پاک ہونے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کے مال سے صدقہ وصول کریں۔ یہ حکم ہے کہ ان سے کہیں نکالو مال اپنا، حکم ہے خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مال سے صدقہ وصول کریں اور پھر ان کو پاک کریں اور پھر ان کے لیے دعا کریں اور پھر آپ کی دعا ان کو لگے گی۔ ہر جگہ حکم ہے کہ جب کوئی کام کرنے جاؤ، جب کوئی تم بڑا کام کرنے لگو، پہلے صدقہ کر کے جاؤ۔ اگر تم سیدی رسول اللہ سے کوئی مشورہ کرنے جاتے ہو تو پہلے صدقہ کرو اور پھر سیدی رسول اللہ کے پاس جاؤ۔ کیوں اللہ پہلے صدقہ کرواتا ہے؟ کیوں اللہ پہلے تمہارا مال خرچ کرواتا ہے؟ امت کی بھی خیر ہوتی ہے اور انسان کا بھی تزکیہ ہوتا ہے، انسان کی بھی پاکیزگی ہوتی ہے، اس کے وجود کی صفائی ہوتی ہے۔ جس طرح تم روزے رکھتے ہو تو یہ تمہارے وجود کو پاک کرتا ہے، یہ روزہ تمہاری بیماریاں دور کرتا ہے، تمہیں ڈیٹاکس کرتا ہے۔ تمہارے سسٹم کے اندر جو بیماریاں گھسی ہوتی ہیں پورا سال کھانا کھا کے، اس ایک مہینے میں روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ بیماریاں تمہارے جسم میں سے نکل جاتی ہیں، تم اپنی جان پر تکلیف اٹھاتے ہو۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ روزہ نہ رکھ سکو یا توڑ دو تو 60 مسکینوں کو کھلاؤ کھانا، لیکن اگر روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ مگر روزہ توڑنے کی سزا اللہ نے یہ نہیں رکھی کہ تمہیں جیل میں ڈالا جائے گا، تمہیں کوڑے مارے جائیں گے، تمہیں حج کرنا پڑے گا۔ فرمایا مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں کے باہر گھوم رہے تھے تو ایک ریگستان میں ایک خیمے کے پاس سے آپ گزرے تو اندر بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ سیدنا عمر تشریف لے گئے، دیکھا تو ایک بوڑھی خاتون باہر ریگستان میں ریت پر بیٹھ کے چولہا جلائے ہوئے، پانی ایک کیتلی رکھی ہوئی، اس پر ڈھکنا رکھا ہوا اور اندر کھانا پک رہا تھا اور بچے بھوک سے بلک کے رو رہے تھے۔ تو سیدنا عمر نے ذرا حیران ہو کے اس بڑھیا سے پوچھا کہ بی بی بچوں کو کھانا کیوں نہیں کھلاتی ہو؟ بچے بھوک سے رو رہے ہیں، کھانا تمہارا پک رہا ہے، ہو گیا ہوگا، کھلاؤ بچوں کو۔ وہ بوڑھی عورت رونے لگی، کہتی آپ نہیں جانتے، اس میں کھانا نہیں ہے، اس میں کچھ پتھر ہیں جو میں نے ڈالے اور میں ان کو ابال رہی ہوں تاکہ بچے یہ سمجھیں کہ کھانا پک رہا ہے اور اسی امید پر یہ روتے روتے سو جائیں۔ سیدنا عمر خلیفہ تھے، آپ رونے لگے یہ دیکھ کے، اسی وقت دوڑتے ہوئے واپس آئے، بیت المال پہنچے، بیت المال سے آپ نے کچھ آٹے کی تو کچھ کھجور کی بوریاں اٹھائیں، اپنے کندھے پہ رکھی، غلام سے کہا میرے کندھے پہ رکھو۔ ملازم نے کہا سیدی میں اٹھا کے لے جاتا ہوں۔ فرمایا واللہ یہ میرا بوجھ ہے، اس کا حساب مجھے دینا ہے، یہ بوجھ میں اٹھاؤں گا، قیامت کے روز تو میرا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آج سیدی رسول اللہ کی امت کے بچے بھوکے اور یہ عمر کی ذمہ داری ہے کہ وہاں کھانا پہنچائے۔ پھر سیدنا عمر نے اپنی پیٹھ پہ وہ سامان اٹھایا، واپس اسی خیمے میں پہنچے، اس بڑھیا کو دیا، پھر اس بڑھیا نے سچ مچ کھانا پکانا شروع کیا۔ سیدنا عمر وہیں بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد کھانا پک گیا، ان بچوں نے کھانا شروع کر دیا، سیدنا عمر وہیں بیٹھے رہے۔ ملازم کہتا ہے سیدی آپ نے ڈیوٹی کر لی ہے، ساری رات گزر گئی ہے، آپ اتنی مشقت کر کے یہاں پہ پہنچے، اب گھر چلیں آرام فرما لیں۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ان بچوں کو بلکتے روتے دیکھا ہے، اب میں ان کو کھانا کھاتے اور مسکراتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ہمیں فلسطین سے ہمارے دوست کو ویڈیوز بھیجتے ہیں، مداد الخیر والے ہمارے دوست جو فلسطین میں ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، جن کے پاس ہم آپ کے تحفے پہنچاتے ہیں، وہ وہاں سے ویڈیو بنا کے ہمیں بھیجتے ہیں اور بہت ساری ویڈیوز بھیجتے ہیں جس میں کھانا تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم ان سے وہ ویڈیوز آتی ہے تو ہم بار بار اس ویڈیو کو میں دیکھتا رہتا ہوں، مجھے وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات یاد آتی ہے کہ ان بچوں کو ہم نے بھوک سے بلکتا دیکھا تھا، اب یہ کھانا کھا رہے ہیں تو اللہ کا احسان کہ اس نے ہماری یہ خدمت قبول کی کہ ہم کچھ بچوں کو کھانا کھلا سکیں۔ ظاہر ہے وہاں 20 لاکھ فلسطینی مسلمان ہیں، ہم لاکھوں روپیہ روز بھی بھیجیں تو مشکل سے چند ہزار کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے، مگر جو ہماری استطاعت ہے ہم وہ تو کریں نا۔ اللہ نے تو حج کے معاملے میں بھی یہی فرمایا ہے کہ وہ الناس ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ نے جو تم میں استطاعت رکھتا ہے اس پر حج فرض کیا ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ پہ استطاعت پہ رکھی ہے، جو تم میں استطاعت رکھتا ہے زکوٰۃ کی، جس کے پاس اتنا مال ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ہر ایک پہ تو فرض نہیں ہے۔
ہر مسلمان سے سوال اس کی استطاعت کے مطابق کیا جائے گا. ایک عام مسلمان سے سوال اس کی حیثیت اور استطاعت کے مطابق ہے، مسلمان حکمرانوں سے سوال ان کی استطاعت کے مطابق. اور آج کے دور کے مسلمان حکمران ہلاک ہو گئے، نہ ان کی دعا قبول ہوگی، نہ ان کی مغفرت قبول ہوگی، نہ ان کے حق میں کوئی سفارش قبول ہوگی. استغفر اللہ رب العالمین. یہ حکمران بننے کے لیے، اقتدار میں آنے کے لیے کیا کیا ظلم کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی بڑی کامیابی ہے. لیکن اس اقتدار کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے. تم نے سیدی رسول اللہ کی امت کا دھیان کرنا ہوتا ہے. تمہیں یہ اقتدار اور اختیار اس لیے نہیں دیا جاتا کہ دنیا میں تم اپنا تماشا لگاؤ، طاقت حاصل کرو، اپنی نسلیں سنوارو، جو تم سمجھتے ہو سنوار رہے ہو. تمہیں یہ اقتدار اس لیے دیا جاتا ہے کہ تم سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت کرو. اس لیے دیا جاتا ہے کہ تم سیدی رسول اللہ کی امت کی نگہبانی کرو، اس کا دھیان کرو. سیدنا عمر نے تو فرمایا تھا کہ اگر دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مر جائے تو عمر ذمہ دار ہے. اور یہاں فلسطین میں سیدی رسول اللہ کی امت کا بہترین حصہ ہماری آنکھوں کے سامنے بھوک سے مر رہا ہے. مسجد اقصی بھی ہمارا حرم ہے، جیسے مسجد نبوی ہمارا حرم ہے. مسجد نبوی میں قحط آ گیا حضرت عمر کے دور میں. مدینے میں قحط تھا، بارش نہیں ہوئی، خشک سالی تھی، فصلیں نہیں ہوئی. وہاں بھی وہی حال ہو گیا جو آج آپ اہل غزہ کا دیکھتے ہیں. وہی حال ہو گیا جو شیب ابی طالب کا تھا. لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، لوگ بھوکے پیاسے بیٹھے تھے، لوگ تکلیف میں تھے. اس وقت مصر میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی. حضرت عمر بن عاص وہاں گورنر تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا مصر کے گورنر حضرت عمر بن عاص کو. لکھتے ہیں کہ عمر بن عاص، تمہارا کیا حال ہے کہ تم اتنی عافیت اور سکون سے ہو اور سیدی رسول اللہ کے شہر والے لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں. حضرت عمر بن عاص کے پاس جب وہ خط پہنچا تو آپ تڑپ اٹھے. فرمایا سیدی، میں آپ کو ایک اتنا بڑا قافلہ بھیج رہا ہوں کہ جس کا پہلا اونٹ مدینے میں ہوگا تو آخری اونٹ مصر میں ہی ہوگا ابھی تک. یہ سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ بات کہی کہ سیدی یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم یہاں پر عافیت میں ہو، اہل مصر میں فراوانی ہو، اور اہل مدینہ جو سیدی رسول اللہ کا شہر ہے وہ بھوکا ہو. میں آپ کو اتنا بڑا قافلہ بھیج رہا ہوں کہ جس کا پہلا اونٹ مدینے پہنچے گا تو آخری اونٹ مصر میں ہی ہوگا. اور وہاں سے انہوں نے قافلوں پہ قافلے بھیجنا شروع کیے کہ حجاز اور مدینہ اور مکہ اور آس پاس کے مسلمانوں کی خوراک کی ضرورت پوری ہو سکے. آج قبلہ اول ہمارا اسی حالت میں ہے. آج سیدنا عمر ہوتے تو وہاں سے امت کے حکمرانوں سے اور امت سے سوال کرتے کہ تم کیا حال ہے تمہارا کہ تم لوگ اتنی عافیت میں زندگی گزار رہے اور قبلہ اول کے محافظین بھوکے اور پیاسے ہیں. مگر افسوس کہ آج اس امت کے پاس نہ سیدنا عمر ہے، نہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز ہیں، نہ صلاح الدین ہے. یہ امت یتیم ہے. لیکن حکمران اگر اپنی ذمہ داری پورا نہ کریں تو کیا میں اور آپ نماز نہیں پڑھیں گے؟ کیا میں اور آپ حج نہیں کریں گے؟ کیا میں اور آپ روزے نہیں رکھیں گے؟ کیا میں اور آپ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے؟ کیا میں اور آپ اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کریں گے؟ کیا میں اور آپ اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کریں گے اپنی جان اور اپنی مال سے؟ ہماری بھی تو اپنی ذمہ داری ہے. اللہ اہل پاکستان کے ان تمام لوگوں کو سلامت رکھے، ان کو دو جہانوں کی ہر خیر عطا فرمائے جو اپنے مال میں سے اہل فلسطین کے لیے تحفے بھجوا رہے ہیں. یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہم کو اجازت دے رہا ہے کہ ہمارے لیے اس نے یہ دروازہ کھولا ہے کہ ہم یہاں سے تحفے فلسطین بھجوا سکیں. پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی ہے اور یقین کریں فلسطین کو تحفے بھجوانے والے شاید 1 لاکھ لوگ بھی نہ ہوں. پاکستان کی اکثریت اہل فلسطین کو فراموش کر چکی ہے. آپ نکلیں گلیوں میں، بازاروں میں، گھومے پھریں، لوگوں کو دفتروں میں، میڈیا پہ، ٹی وی پہ، اشرافیہ کو، علماء کو، مساجد میں آگے پیچھے دیکھتے پھریں، کتنے لوگ آپ کو فلسطین کے لیے امداد جمع کرتے، دعائیں کرتے، روتے ہوئے نظر آئیں گے. اہل فلسطین کو تحفہ پہنچتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ پورا پاکستان بھجوا رہا ہے. ہم بھی پاکستانیوں کی لاج رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اہل پاکستان نے بھیجے. اگر ہم ان کو سچ بتا دیں تو ان کے دل دکھ جائیں. وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیا امت نے. آپ نے ویڈیوز دیکھی نہیں ہے کہ جب وہ روتے روتے کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں، لاش سے اپنے بچے کے سامنے رکھ کر معصوم چڑیا سے کہتے ہیں کہ جاؤ سیدی رسول اللہ کو بتانا کہ آپ کی امت نے ہمیں فراموش کر دیا، آپ کی امت نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا. جا کے سیدی رسول اللہ سے شکایت لگانا کہ آپ کی امت ہمیں بھول گئی. یہ بڑی بھاری شکایتیں ہیں ہمارے خلاف. استغفر اللہ. اس بھاری شکایت کا ہم بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے. ایک فلسطینی پوچھتا ہے پوری ویڈیو میں، کیا ہم سیدی کی امت کا حصہ نہیں ہے؟ کیا مسجد اقصی صرف ہماری ذمہ داری ہے؟
کیا مسجد اقصیٰ کا دفاع کرنے کے لیے بیوی بچے جان و مال گھر بار سب تباہ کروانا، مہاجر ہونا، شہید ہونا صرف ہماری ذمہ داری ہے؟ کیا یہ مسلمان امت کی ذمہ داری نہیں؟ تو تم لوگوں نے کیوں ہمیں اکیلا چھوڑ دیا؟ ہم کیا جواب دیں اس کو سوائے اس کے کہ واللہ ہم دوسروں کے جواب دیں نہیں، لیکن ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے کبھی، ہم کبھی اہل فلسطین کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ باقی دنیا میں بھی مسلمان تکلیف میں ہیں بے شک۔ کسی نے کہا کہ آپ کشمیر والوں کے لیے اس طرح تحریک کیوں نہیں چلا رہے؟ ہم نے اس کو سادہ سا جواب دیا کہ اہل کشمیر اہل فلسطین کی طرح قربانیاں کیوں نہیں دے رہے؟ کیا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے پوری دنیا میں کوئی مسلمان جماعت یا گروہ یا ملک اہل فلسطین کی قربانیوں کے برابر؟ نہیں۔ یہ پوری مسلمان قوم، پوری کی پوری مسلمان قوم آج مہاجر ہو چکی ہے، 100% فلسطینی مہاجر ہیں، کوئی ایک فلسطینی اپنے گھر میں نہیں ہے۔ لاکھوں ملک سے نکال دیے گئے، مختلف ممالک میں بکھرے ہوئے مہاجر کی حیثیت سے، لاکھوں فلسطین کے اندر مہاجر ہیں اور 20 لاکھ غزہ کے اندر مہاجر ہیں۔ کوئی ایک فلسطینی اپنے گھر میں نہیں ہے، اپنے آبائی علاقے میں نہیں ہے۔ یہ واحد مسلمان قوم ہے جو 100% مہاجر بنا دی گئی ہے، اور یہ مسلمان تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اس سے پہلے۔ اتنی بڑی قربانی ایک چھوٹی سی جماعت نے اتنے محدود وقت میں انسانی تاریخ میں نہیں دی کبھی، جو اہل فلسطین اور اہل غزہ نے دی ہے۔ اور اس استقامت کے ساتھ، اس صبر کے ساتھ، اس ایمان اور یقین کے ساتھ، اس دلیری اور شجاعت کے ساتھ، اس غیرت کے ساتھ، ان کی اس جرأت نے کافروں کو حیران کر دیا ہے۔ لاکھوں لوگ مسلمان ہونے لگے ہیں ان کو دیکھ کر۔ آج پورے امریکہ کی یونیورسٹیوں میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس میں 99% کافر بچے ہیں۔ مسلمان دنیا کی یونیورسٹیز میں مظاہرے نہیں ہو رہے، امریکہ کی یونیورسٹیز میں ہو رہے ہیں۔ اللہ نے مسلمان دنیا کے نوجوانوں کو یہ توفیق نہیں دی، ان کافروں کو اللہ نرم دل کر رہا ہے، مسلمان کر رہا ہے، پاسباں مل رہے ہیں کعبے کو صنم خانے سے۔ یہ صرف اہل غزہ کی قربانیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کاش کہ اہل کشمیر بھی یہ قربانیاں دیں، وہ بھی دنیا کے سامنے مثال بنے جرأت اور استقامت کی، جیسے اہل غزہ بنے ہوئے ہیں۔ اب تو مثال آ گئی ہے تمہارے سامنے کہ اگر آزادی چاہتے ہو تو یہ قربانی دینی پڑے گی، اور راضی برضا دینی پڑے گی، اللہ کی رضا پر راضی رہ کر دینی پڑے گی۔ ماتم کر کے، شکوہ اور شکایت کر کے، اقوام متحدہ سے بھیک مانگ کے تمہیں آزادی نہیں ملے گی۔ آزادی تم کو اللہ کے بھروسے پہ، اللہ کے فضل پہ، سیدی رسول اللہ سے محبت سے اور تعلق سے، اپنے زور بازو سے لینی پڑے گی۔ اور جو مسلمان دنیا میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا وہ اپنی خیر کے لیے کھڑا ہوگا، اس پر اللہ کا فضل ہوگا تو تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ کوئی احسان مت جتاؤ کہ تم فلسطین تحفے بھجوا رہے ہو، یہ اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ تمہیں اجازت دے رہا ہے کہ تم فلسطین تحفے بھجوا سکو۔ زیادہ شرطیں مت لگاؤ فلسطین والوں کے ساتھ کہ میں جو پیسے بھجوا رہا ہوں اس کو ایسے خرچ کریں تو ویسے خرچ کریں تو ویسے خرچ کریں، اور تصویر بھی کھینچے میری اور تصویر بھی میری بھیجیں اور میرا نام بھی لکھ کے بھیجیں۔ اس سے بہتر ہے، قرآن نے، اللہ نے فرمایا کہ ایسا تحفہ اور ایسا احسان اور ایسا صدقہ جس کے بعد اذیت ہو اور تکلیف ہو، اس سے بہتر ہے کہ انسان وہ صدقہ نہ کرے۔ خاموشی سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے دے دو، ایسے دے دو کہ تمہارے سیدھے ہاتھ سے دو تو تمہارے الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ ہم نے مجبوراً، وہ خود اہل فلسطین نے ہم سے کہا کہ ہم آپ کا نام لگانا چاہتے ہیں 2 وجوہات کی بنا پر۔ ایک تو یہ کہ اس سے پاکستان کے مسلمانوں کو تسلی ہو جائے گی کہ جو تحفے وہ بھجوا رہے ہیں وہ ہمارے پاس پہنچ رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اہل فلسطین کو معلوم ہوگا کہ یہ تحفے پاکستان کے مسلمانوں کی جانب سے آ رہے ہیں۔ تو ہم نے ان کو تاکید کی کہ یہ مت لکھنا کہ یہ تحفے براس ٹیکس کی جانب سے آ رہے ہیں، ہم نے کہا یہ لکھو کہ یہ تحفے پاکستان کے مسلمانوں کی جانب سے آ رہے ہیں، براس ٹیکس ہم تک صرف پہنچا رہا ہے۔ ہم اور ہماری ٹیم تو صرف ڈاکیے کا کام کر رہے ہیں، ہم تو پیسے تو ہمارے پاس تو ہے نہیں دینے کے لیے، ہم تو پوری مسلمان دنیا سے اکٹھا کر کے فلسطین پہنچا رہے ہیں۔ اس کا کریڈٹ تو مسلمانوں کو ہے، براس ٹیکس کو تو کوئی کریڈٹ نہیں ہے اس کا۔ ہم تو اپنی تشہیر اور نمائش نہیں کر رہے، ہم تو صاف کہہ رہے ہیں ہم تو خود مسلمانوں کے تعاون سے چلتے ہیں، ہمارے پاس کہاں سے پیسے آئے فلسطین اتنا بھجوانے کے؟ لیکن اللہ نے ہمیں راستے دیے ہیں، اللہ نے ہمیں تعلقات دیے ہیں، عزت دی ہے، مقام دیا ہے۔ اہل فلسطین میں عزت ہے ہماری کہ ہماری بات پر اعتبار کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ان کے راستے اور دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں جو پاکستان میں کسی اور کے پاس نہیں ہیں۔ تو جو ہم پہ اعتبار کرتا ہے ہمیں دے، خاموشی سے ہم آگے بھجوا دیں گے۔ زیادہ شور نہ کریں، زیادہ احسان نہ جتائیں۔ اگر آپ کو زیادہ شک ہے تو کسی اور کو دے دیں جس پر آپ کو اعتبار ہو، مگر اہل فلسطین کو اذیتیں مت دیں، ایک ڈیمانڈ لسٹ مت دیں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو اور یہ کرو۔ جو ان کی مرضی، وہ بہتر جانتے ہیں، وہ حالت جنگ میں ہے، ان کو بہتر معلوم ہے کام کو کیسے کرنا ہے۔ آپ اپنے حصے کا کام کریں، ڈکٹیشن مت دیں انہیں۔ ہمیں نہیں معلوم یہ دروازے کب تک کھلے ہوئے ہیں، ہم بار بار کہتے ہیں پوری دنیا نے اہل فلسطین کا بلاکیڈ لگایا ہوا ہے،
پوری دنیا کی حکومتیں اور بڑی بڑی NGOز اندر سپلائیز نہیں پہنچا پا رہی. آپ نے ابھی سنا کہ 3 بحری جہاز ترکی سے چلنے تھے سامان سے بھرے ہوئے، 1000 لوگ ان پر سوار پوری دنیا سے، 40-50 ہزار ٹن سامان ہے ان پہ، لیکن ان کو سمندر میں آنے کی اجازت ہی نہیں دی جا رہی. وہ 3 بحری جہاز بندرگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں ترکی کے پاس کہ ان کو چلنے کی اجازت ہی نہیں دی جا رہی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور 50 مسلمان ممالک تماشا دیکھ رہے ہیں. کوئی ایک بھی نہیں ہے جو اسرائیل پر یہ دباؤ ڈال سکے کہ ہم تم سے جنگ نہیں کرتے، لیکن بغیر تو ناپاکوں اور پلیدوں کم از کم ہمیں کھانا اور دوائیاں تو پہنچانے دو. اتنی سی بات نہیں کر سکتے یہودیوں سے. یہ انا للہ و انا الیہ راجعون. سینکڑوں ٹرک ابھی بھی مصر میں کھڑے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں فلانی تنظیم نے اتنی امداد بھیجی، فلانا جہاز گیا، اتنے ملکوں نے امداد بھیجی. غزہ کے اندر تو نہیں ہے وہ امداد، وہ تو مصر کے ریگستانوں میں کھڑی ہوئی ہے. میں نے کہا نا بحری جہاز ترکی سے نہیں نکل سکتے، بھرا ہوا ہے سامان سے، اتنا سامان اتنا ہے کہ آدھے غزہ کے لیے کافی ہو جائے، لیکن جہاز کو سمندر میں آنے کی اجازت نہیں مل رہی. تو جو کچھ آپ بھیجتے ہیں، ہم نے سیدی رسول اللہ کے احادیث میں اور سیرت مبارکہ میں پڑھا تھا کہ جب جہاد کے لیے طلب کیا گیا تو مسکین صحابی مٹھی بھر کھجوریں لے کر آ گئے. واللہ آج پاکستان کے مسلمان بھی یہی مثالیں دے رہے ہیں. غریب طالب علم، مزدور، گھروں میں کام کرنے والے مزدور، ملازم، کپڑے سینے والی عورتیں 500 روپے، 100 روپے، 50 روپے لے کر آ رہے ہیں کہ یہ فلسطین بھجوا دیں ہماری طرف سے. اللہ کی نگاہ میں ان کا مقام پاکستان کے کھرب پتی حکمرانوں سے زیادہ ہے. یہ جو اپنے ہاتھ سے کام کر کے کپڑے سی کر 100 روپے لا کر دیتی ہے کہ فلسطین کے بچوں کو دے دے، اللہ کے نظر میں یہ قارون کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے. پاکستان کے امیروں کو توفیق نہیں ہو رہی ہے. پاکستان کے ارب پتی حکمران، وزیر، MNAs، MPAs، جاگیردار، مالدار، وڈیرے، کسی کو توفیق نہیں ہے. اور جس کو اللہ نے اہل فلسطین کی مدد کرنے کی توفیق نہیں دی، سمجھ جائیں کہ اس کے اوپر سمن بکمن عمیون مہر لگا دی گئی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ پچھلے 6 مہینے، اب 200 دن ہو چکے ہیں، 200 آدھے سال سے زیادہ ہو چکا ہے، فلسطین میں قتل عام جاری ہے. پھر بھی کوئی شخص اگر بیدار نہیں ہوتا تو سمجھ جائیں کہ اللہ نے اس کے اوپر ایسی مہر لگا دی ہے، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. اب اس کو معافی نہیں ملنے والی. تو یہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کا احسان مانیں کہ اس نے آپ کو اجازت دی کہ آپ اس جہاد میں شریک ہو سکیں، ورنہ امت کی اکثریت بد نصیب ہو گئی ہے. پاکستان کی اکثریت بد نصیب ہو چکی ہے. اور اللہ اگر اس فصل کو کاٹ دے جیسے وہ پہلے فصلیں کاٹ چکا ہے، جو وہ کہتا ہے کہ تم اگر اس طرح کی نافرمانی کرو گے تو یستبدل قوم غیرکم ولا تضرہ شیئا، میں تم کو بدل کر رکھ دوں گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے. تو پھر اللہ سے شکایت نہ کرنا. آپ اس پاکستانی قوم کو کم از کم اب حق نہیں ہے کہ اللہ سے شکایت کرے جب اللہ یہ فیصلہ کرے کہ یستبدل قوم غیرکم ولا تضرہ شیئا. میرے مالک گواہ رہنا کہ ہم ان ظالموں میں نہیں ہیں. میرے مالک گواہ رہنا کہ ہم نے سیدی رسول اللہ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑا. میرے مالک گواہ رہنا کہ ہم ان ظالموں سے بری ہیں، ہم ان کے گناہوں کے جواب دہ نہیں ہیں. میرے مالک آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے پاس محدود اختیار ہے، محدود وسائل ہیں. جو آپ نے ہمیں اجازت دی ہے، ہم نے کوشش کی سیدی رسول اللہ کی اس امت کا دھیان کر سکیں جو آج میدان جنگ میں ذبح کی جا رہی ہے، جس کو سیدی رسول اللہ کی دعا لگی ہوئی ہے، جو آج خیر الامت ہے، جو آج مسجد اقصیٰ کی محافظ ہے. میرا مالک ہمارا شمار اس جماعت میں فرمانا جس سے سیدی رسول اللہ راضی ہوں، جس سے سیدی رسول اللہ ملنے کے مشتاق ہوں، جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے ہوں. میرے مالک ہمیں ظالموں میں شمار نہ کرنا جنہوں نے اختیار اور طاقت رکھتے ہوئے سیدی رسول اللہ کی امت کو دھوکہ دیا. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین. آمین یا رب العالمین.